اللہ تعالیٰ نے یہ مور لگا دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے بھی راضی ہیں۔ اب کسی ایک دن کے صحابی، ایک دن کو چھوڑو، ایک لمحہ جس کو حضور علیہ السلام کا دیدار حالت ایمان میں نصیب ہوا اور حالت ایمان میں دنیا سے جانا نصیب ہوا، تو وہ صحابی رسول کل دنیا کے غوث، کتب، ابدال اور اولیاء، علماء، اصفیاء، اتقیاء مل جائیں تو اس کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو چہ جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کو حضور کی معیت نصیب رہی، حضور علیہ السلام کے بال کاٹنے کا انہیں شرف حاصل رہا۔ جب قضاء عمرہ ادا کرنے کے لیے حضور مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے جب عمرہ کی ادائیگی کے بعد بال کٹوائے تو بال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ، مبارک ہاتھوں سے کاٹے تھے۔ اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے دعائیں نکلی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تعالیٰ تو میرے اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا اور ان سے ہدایت کو جاری فرما۔ یہ دعائیں جن کو اللہ کے رسول نے دی ہوں، آپ ان کا نام لینے سے بھی ڈریں، آپ ان کا ذکر سننے سے بھی ڈریں، آپ ان کا ذکر کرنے سے بھی ڈریں، آپ ان کا دن منانے سے بھی ڈریں۔ تو یہ رافضیت زدہ ذہنیت کے لوگوں کی سوچ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ سکوت کا حکم صرف حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے جو درمیان جنگ ہوئی اس معاملے میں ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو بیان کرنا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحیثیت صحابی رسول شان بیان کرنا، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کی تعلیم ہے۔ تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں حضرت امیر معاویہ شامل ہے۔ جب اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا وعدہ کر دیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے، تو اللہ نے یہ قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ تو آپ کی میری زبان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا آپ کی میری زبان قرآن سے بھی بڑھ کر زیادہ محتاط ہو چکی ہے کہ وہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کو بیان کرے اور حضرت امیر معاویہ کا بیان کرے، تو پھر آپ بیان کرنے سے کترائیں؟ تو یہ صرف اور صرف زیادتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام کی مظلوم ترین شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں ہمیشہ ڈرایا گیا، ان کا ذکر کرنے سے منع کیا گیا اور رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور ان کا تعارف من گھڑت تاریخی روایات کی نحوست میں پیش کیا گیا۔ یہ ان روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔